بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد ابن عبداللہ الامین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو شعور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں کے اندر اور مسلمانوں کے کچھ طبقات کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے وہ بہت ہی سعادت، نیک بختی اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے تو کون سا دن تھا، کون سی گھڑی تھی اور کون سی تاریخ تھی؟ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا منشا اور مقصد کیا تھا، آپ کی تعلیمات کیا تھی، آپ کی فکر اور آپ کی سوچ کیا تھی؟ آپ محبوب خدا ہونے کے باوجود راتوں کی تنہائی میں اللہ کے سامنے کیوں گر گراتے تھے؟ آپ پوری دنیا کے اور دونوں جہان کے سردار ہونے کے باوجود انسان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے کیا کیا فکریں کرتے تھے، جس کے متعلق قرآن پاک کے اندر اور احادیث کے اندر کیا کیا آیا ہے، اس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح حضور کی ولادت، حضور کی پیدائش، اس کو منانا، اس کے متعلق جشن اور عروس نکالنا آج کے زمانے میں ہو یا پچھلے زمانے میں ہو، یہ کیسا ہے؟ اور یہ میلاد منانا یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ کیا میلاد منانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، علماء اعظام سے، اولیاء کرام سے کیا یہ ثابت ہے؟ اگر یہ ثابت ہے تو کس طرح ثابت ہے، اور اگر ثابت نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ آج ہم اس گفتگو کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس پورے واقعے کو، پورے بیان کو، پوری گفتگو کو سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ شریعت کے اندر جو کچھ ہے اس کو ہم سمجھیں کہ اللہ جل شانہ نے ہم کو شریعت کیوں دی ہے، اور اس شریعت پر عمل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازمی حصہ کیوں قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، آپ کا یہ بھرم ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو آپ ان سے کہیے کہ فاتبعونی، میری پیروی کرے، مجھے فالو کرے، میرے طریقے پر اور میرے راستے پر چلیے، جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کریے، جو میں نے کر کے دکھلایا ہے اس کو کر کے دکھلائیے، جس کو میں نے لوگوں کے اندر عام کیا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، ایمان والے ہو یا پوری دنیا کے مسلمان ہو، سب کے ساتھ میرا تعلق، میرے معاملات، میرا ویوہار، میرا لین دین، میرا اٹھنا بیٹھنا یہ کیسا تھا؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ جب تم میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تم تو محبت کے دعوے کر رہے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، خود اللہ فرماتے ہیں کہ تم رسول کی، میری یعنی رسول کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے راستے پر چلو، اللہ جل شانہ آپ کے لیے محبت کے دروازے کھول دے گا۔ تو
تو اللہ خود فرماتے ہیں یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور پھر کیا ہوگا ویغفر لکم ذنوبکم، تم سے جو کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہے، جو خطا ہو گئی ہے، جو لغزش ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، کوتاہیاں ہو گئی ہے، اللہ جل شانہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ جل شانہ غفار ہے، رحم دل ہے، معاف کرنے والے ہے، پردہ دار ہے، ستاری کا پردہ ڈالنے والے ہیں۔ اس لیے اگر ہم سچے معنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں تو ہم آج شریعت کی روشنی میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیا ہمارا بولنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا کہنا، سننا، پہننا، جو کچھ ہے، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو ہم سچے عاشق رسول ہیں، اور اگر ہم نہیں ہے تو ہمارا دعویٰ اور ہمارا فعل دونوں میں تضاد ہے، ہم کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے۔ شریعت ہے کیا؟ شریعت جو کچھ اللہ جل شانہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو ضابطۂ حیات اور جو قوانین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی شکل میں نازل فرمائے ہیں وہ شریعت ہے، اور اس شریعت کو سمجھانے کے لیے جو راستہ بتایا ہے اپنے قول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے، اور اسی طرح جو کچھ حرکات سکنات کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتلایا ہے وہ طریقت، وہ سنت کہلاتا ہے۔ اس لیے ہم جو بھی کام کریں اس کو شریعت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات کہ ربیع الاول، ربیع کے معنی ہے بہار، اول کے معنی ہے پہلا، تو ربیع الاول کے معنی ہے پہلی بہار۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تشریف لائے دنیا کے اندر۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس کے متعلق ربیع الاول کا جو مہینہ ہے وہ متفق علیہ ہے، سب اس کو مانتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طرح پیر کا دن جس دن آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے یہ بھی متفق علیہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ لیکن تیسری بات جو ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یہ کون سی تاریخ میں ہوئی ہے، یہاں اختلاف ہے۔ الگ الگ علماء کرام نے اس کی کچھ کیفیات بتائی ہے، کچھ تاریخ بتائی ہے۔ عوام الناس میں 12 ربیع الاول مشہور ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ علماء کرام کے اندر ایک طبقہ کہتا ہے کہ 8 ربیع الاول، اور ایک طبقہ کہہ رہا ہے 9 ربیع الاول۔ ویسے 7 یا 9 اقوال ہیں کہ جس کے متعلق یہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، 26 ربیع الاول، 22 ربیع الاول، خیر جو بھی ہو، عوام میں مشہور 12 ربیع الاول ہے پیدائش۔ لیکن آئیے آج ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول پیر کا دن کیا کسی طرح سیٹ ہوتا ہے، کسی طرح وہ فٹ ہوتا ہے؟ یہ جو 12 ربیع الاول کا جو لوگوں کے اندر مشہور قول ہے یہ سراسر غلط ہے۔ وفات کے متعلق تو لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہوئی تھی، تو اس مہینے کو بڑی سعادت حاصل ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ میلاد کا ہے، پیدائش کا ہے، ولادت کا ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیا 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی؟ اس کو سمجھنے کی تھوڑی کوشش کریں گے۔ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق جتنے بھی بڑے بڑے محققین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کسی بھی طریقے سے، اگر عام الفیل سے یا اسی طرح سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق جو تاریخ ہے وہاں سے اس کے حساب کو جوڑا جاتا ہے تو کہیں بھی 12 ربیع الاول پیر کے دن پڑتا ہی نہیں ہے۔ صرف اور صرف تحقیق سے ایک بات ثابت ہوتی ہے
وہ یہ کہ اگر حساب کو جوڑا جائے، جو لوگ ماہر فلکیات ہیں، جو لوگ ستاروں کی گزرگاہوں سے اور اسی طرح تاریخ کے ماہر ہیں، اور ہجرت اور سن عیسوی اسی طرح جو کیلنڈر چلتا ہے اس کے جو ماہرین گزرے ہیں، انہوں نے جو کیلکولیشن کیا ہے، جو حساب لگایا ہے، اس میں 12 ربیع الاول پیر کا دن 9 ربیع الاول ہی کے دن پڑتا ہے، کہیں بھی نہ 10 آتی ہے، نہ 8 آتی ہے، نہ 12 ربیع الاول آتی ہے۔ اس لیے اس میں اس قول کو یعنی 9 ربیع الاول کو سب سے زیادہ جو زور دیا گیا ہے، جس میں بڑے بڑے علماء کرام ہیں، آپ لوگوں نے علامہ زاہد کوثری کا نام سنا ہے، انہوں نے 9 ربیع الاول کی ولادت کو لکھا ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی محمد عمر فاروق لوہاروی شیخ الحدیث لندن UK، انہوں نے بھی 9 ربیع الاول کو اس قول کو ترجیح دی ہے۔ اسی طرح شیخ علی طنطاوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے 9 ربیع الاول کے قول کو زیادہ مضبوط قول قرار دیا ہے۔ اسی طرح علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے 9 ربیع الاول کو ترجیح دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ محمود پاشا یہ فلکیات کا بہت بڑا ماہر تھا، ایک قسطنطنیہ کا ایک مشہور ہیئت دان تھا۔ اس نے لکھا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے زمانے تک، یعنی حضور کے زمانے سے لے کر اپنے زمانے تک کسوف اور خسوف یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن کا صحیح حساب اگر معلوم کیا جائے تو پوری تحقیق سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سن ولادت، پیدائش کا جو سال ہے، اس میں کسی بھی حساب سے 2 شنبہ یعنی پیر کا دن 12 ربیع الاول کو آتا ہی نہیں ہے، بلکہ 9 ربیع الاول کو آتا ہے۔ اور یہ بات اگر آپ کو تفصیل سے دیکھنی ہو تو قصص القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 253 پر آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے صحیح قول یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول کیسے مشہور ہوئی، اس کو جانتے ہیں۔ اور یہ میلاد کب سے شروع ہوئی؟ کیا میلاد منانا یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ میلاد کے معنی پیدائش۔ سیدھی سی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو چاروں طرف اندھیرا تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لوگوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی برکات سے اللہ جل شانہ نے اندھیرے کو ختم کر دیا، ظلم اور بربریت کا خاتمہ کر دیا، چاروں طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو ٹھیک وقت علماء نے بہت تحقیق کرتی، اس کو جو لکھا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ وہ وقت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ کے اندر بنو ہاشم کے خاندان میں، اور 9 ربیع الاول عام الفیل یعنی ابرہہ والا جو واقعہ ہے، اس سال 20 اپریل سن عیسوی 571 میں ہوئی، اور پیر کے دن ہوئی۔ اور علماء نے تو وقت بھی یہاں تک لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت صبح صادق 4:40 پر آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے متعلق لوگ قصیدے آپ کی شان میں تقاریر اور پروگرام وغیرہ کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشی اور سعادت کے موقع پر اگر کوئی پروگرام کیا جائے بغیر کسی تاریخ کے تعین کے تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن عرس منانا، اسی طرح چراغاں کرنا، بتیاں جلانا، لالٹین جلانا اور رنگ و روگن کرنا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق بہت ہی سینسیٹیو اور بہت ہی حساس گفتگو بہت سے علماء نے کی ہے، لیکن آج آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی ضروری
اور خاص امر کی طرف توجہ دلانا مقصود اور اپنا فرض سمجھتا ہوں وہ یہ کہ جب ایک انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ہر انسان اپنی پیدائش کے متعلق یہ تھنک اور یہ سوچ اور اس بات کو سوچ سکتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی کمرے کے اندر، کسی روم کے اندر یا اسپتال کے کسی وارڈ کے اندر بیڈ کے اوپر یا نیچے کسی ایسی جگہ پر جہاں اس کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے، مردوں سے، غیر محرموں سے، عام لوگوں سے اس کی پیدائش کو کچھ خواتین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور وہ بھی پردے کے اندر، سب کے سامنے نہیں۔ میری اور آپ کی ولادت ہوتی ہے تو ہم اتنا لحاظ کرتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت کا مسئلہ آتا ہے تو امت کا ایک طبقہ حضور کی ولادت کو، حضور کی پیدائش کو چوراہوں پر، چوکوں پر، گلیوں پر، شہروں کے نکڑ پر اور میدانوں کے اندر بیان کرتا ہے۔ اور حضور کی پیدائش جو ہوئی ہے، اللہ جل شانہ نے حضور کو پیدا فرمایا تمام انسانوں میں سب سے افضل۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پیدا نہیں ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے پوری دنیا میں سے اللہ نے عرب کے خطے کو چنا، اور پورے عرب کے اندر پیدا نہیں ہوئے، عرب کے اندر بھی ایک خطہ مکہ مکرمہ کو حضور کے لیے مخصوص کیا، اور عرب کے اندر پورے مکہ میں پیدا نہیں ہوئے، مکے کے اندر ایک خاص جگہ، ایک خاص قبیلہ، تمام قبائل میں بھی نہیں، ایک خاص قبیلہ بنو ہاشم میں حضور کی ولادت ہوتی ہے، اور بنو ہاشم میں ہر گھر میں نہیں، بنو ہاشم کے ایک فرد عبداللہ کے گھر اور اماں آمنہ کے بطن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ آپ کے قدوم میمون کی برکت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو چاروں طرف نور ہی نور چھا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی برکات سے مردہ دلوں کے اندر جان پڑ گئی، جو چہروں کے اوپر زنگ چڑھ گیا تھا، دنیا پیاس سے مر رہی تھی، دنیا کے لیے کوئی رہبر، کوئی گائیڈ لائن کرنے والا نہیں تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی تعلیمات، آپ کے اخلاق نے وہ جوہر دکھائے کہ قلیل مدت کے اندر دنیا کے اندر ایک روشنی چھا گئی، عورتوں کے حقوق مل گئے، مظلوموں کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیر بن گئے، مظلوموں کو سہارا مل گیا۔ اس لیے میلاد النبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو 62 یا 63 سال رسول کی زندگی میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، یا سمجھو کہ حضور کو جو نبوت ملی ہے تب سے شمار کیا جائے تو تقریباً 22-23 سال تو آ گئے۔ حضور نے کہیں بھی اپنی ولادت نہیں منائی، کہیں بھی اپنی خوشی نہیں منائی۔ اگر ثابت ہو جائے کہ رسول نے اپنی ولادت منائی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یوم پیدائش منائی ہو، تو ہم بھی مناتے۔ کیا ہم صحابہ کرام سے زیادہ ایمان کو اور اسلام کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو اور سنتوں کو زیادہ جانتے؟ صحابہ کرام نے کئی خوشی نہیں منائی۔ صحابہ کرام کے بعد جو ان کے شاگرد اور ان کی صحبت میں جو لوگ رہے، تابعین، ان کے دور میں بھی کہیں بھی ہم کو یہ چیز نہیں ملتی۔ کوئی ثابت کر کے بتا دے، کوئی ڈیبیٹ کرنے آ جائے، بحث کرنے آ جائے، کتابوں کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، ہم اسے بحث کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح تابعین کے بعد طب تابعین کا زمانہ آتا ہے، وہاں بھی کہیں بھی یہ چیز نہیں ملتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ میلاد نبی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جو رنگ و روغن کیا جاتا ہے، جو جشن منایا جاتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، پکوان پکائے جاتے ہیں، کھانا کھلایا جاتا ہے، میٹھے تقسیم ہوتے ہیں، حلوے کی کٹوریاں تقسیم ہوتی ہے، اور اسی طرح بڑے بڑے طباخ لائے جاتے ہیں، تو اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ تو اس کے متعلق لکھا ہے کہ جب یہ صحابہ کا دور، تابعین کا دور، طب تابعین کا دور اور محدثین کا دور جیسے ہی ختم ہونے کو آیا تو فاطمی خلفاء، بڑے بڑے خلفاء گزرے ہیں، جیسے بنو ہاشم، جیسے بنو امیہ تھے، ان کی خلافت کا ایک دور چلا ہے، اسی طرح بنو عباس کی خلافت کا دور چلا ہے، اسی طرح فاطمی خلفاء یہ مصر کے اندر، موصل کے اندر، جزائر کے اندر، تیونس کے اندر، اور اسی طرح سنجار کے اندر، اور اسی طرح عجم کے بعض علاقوں کے اندر ان کے خلفاء گئے ہیں۔
تو فاطمی خلفاء بڑے عیاش تھے، یہ رقص و سرور کے محفلیں سجاتے تھے، ان کی محفلوں کے اندر شراب کے دور چلتے تھے، اور اسی طرح ان کی محفلوں کے اندر ناچنے والیوں کو بلایا جاتا تھا، اور رات گئے دیر وہاں پر لڑکیاں ناچتی رہتی تھی، بڑے عیاش تھے۔ تو سن ہجری 4 میں یہ فاطمی خلفاء جو آئے، ان میں بھی پھر بعد میں میلاد کے جو سب سے پہلے، اصل میں یہ فاطمی خلفاء جو ہے وہ میلاد النبی نہیں مناتے تھے۔ فاطمی خلفاء خاص کر مصر کے اندر وہ میلاد فاطمۃ الزہرا، میلاد حسن، میلاد حسین، اسی طرح میلاد حمزہ، میلاد عباس، میلاد علی، یہ مناتے تھے، اور وہ عرس وغیرہ نکالتے تھے۔ اسی خلفاء میں بعد میں ایک صاحب آئے ہیں جو فضول خرچی میں بہت زیادہ مشہور تھا، بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، جو موصل کے علاقے اربل کا بادشاہ تھا، اس کا نام ملک مظفر ابو سعید کوکبوری تھا۔ یہ میلاد النبی کا موجد تھا، سب سے پہلے اس نے میلاد کو ایجاد کیا، اور اس نے میلاد کو اس لیے ایجاد کیا کہ اپنی بادشاہت کو، اپنی چودرات کو، اپنی حاکمیت کو برقرار رکھنے کے لیے، بلکہ اس نے بعد میں اپنے میلاد کو جاری کرنے کے لیے، اپنی پیدائش کے دن کو جاری اور ساری کرنے کے لیے سب سے پہلے میلاد النبی کا راستہ اپنایا، اور اس طریقے پر سب سے پہلے مصر میں اس نے لوگوں کو ورگلایا، اور بہت اچھا انداز سے سب سے پہلے قصیدہ خوانی ہوئی، تقاریر ہوئی، پھر اسی طرح پکوان پکائے جاتے تھے۔ تو سب سے پہلے مصر کے اندر، اور خاص کر موصل کے اربل مقام کے یہ بادشاہ ملک مظفر الدین نے، جو ابو سعید کوکبوری سے مشہور ہے، اس نے میلاد کو شروع کیا۔ اس لیے نہ حضور کے زمانے میں، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں، نہ تبع تابعین کے زمانے میں، نہ محدثین کے زمانے میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اسلام کی شان اور شوکت کو بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منقبت کو بیان کرتے ہیں، آپ کی اعلیٰ صفات کو بیان کرتے ہیں، تو وہ بیان کرنا اور حضور کی خوشی کو منانا اس کا ایک خاص دائرہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو منانا، آپ دیکھیں کہ جب بھی اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کی خوشی کے لیے کوئی دن مقرر کیے تو 2 عیدیں اللہ جل شانہ نے مقرر فرمائی ہے، اور اسی دونوں عیدوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے۔ ایک عید الفطر، یعنی رمضان جب ختم ہوتا ہے جو عید منائی جاتی ہے وہ عید الفطر کا ہے، اور اس خوشی کے موقع پر بھی 2 رکعت صلاۃ الشکر، شکرانہ کے طور پر سمجھ لو کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ہدیتاً عطا فرمائی ہے، یہ نعمت کے طور پر عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح دوسری عید عید الاضحیٰ، قربانی والی عید، یہ اللہ جل شانہ نے امت کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ یہ تیسری عید میلاد کہاں سے لے آئے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو نہیں منایا، صحابہ نے تو نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، تبع تابعین نے اس سے کوئی چھیڑخانی نہیں کی۔ یہ مصر سے اور مقام اربل سے موصل کا جو بادشاہ تھا، اس نے سب سے پہلے اس کو ایجاد کیا۔ جس طرح یہ تعزیہ کا موجد جو ہے تیمور لنگ ہے، اس نے تعزیہ کی شروعات کی تھی، اسی طرح میلاد کی شروعات بھی مظفر نامی اس بادشاہ نے، ملک نے شروع کی تھی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق جو دنیا کے اندر ایک خاص اس موقع پر، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جو لوگ رقص اور سرور کی محفلیں مناتے ہیں اور گانے ڈی جے بجائے جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گانے بجانے کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت جب آئے گی تو 4 نشانیاں جو حضور نے ایک موقع پر فرمائی تھی، اس میں یہ تھا کہ قیامت کے اخیر میں، یعنی جب قیامت آئے گی تو اخیر میں جو چیزیں نمودار ہوگی اس میں ایک چیز ہے گانا بجانا عام ہو جائے گا۔ تو لوگ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر، عاشق رسول کے نام پر اس طرح کی دھما چوکڑی کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں اور جھنڈیاں لہراتے ہیں،
رنگ و روگن کرتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ اس جشن کو مناتے ہیں وہ اپنی محفلوں کے اندر ڈی جے بجاتے ہیں، ڈی جے کا ثبوت تو کہیں بھی نہیں ہے، کہاں سے لائے؟ اور اسی طرح جس دن منایا جاتا ہے نماز کا کوئی اہتمام نہیں، اس دن قوالیاں ہوتی ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے اور اس کو عید کا نام دیا جاتا ہے، اور جو جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں اس پر کلمہ لکھا جاتا ہے اور آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام لکھا جاتا ہے، اس کی بھی توہین ہوتی ہے۔ یعنی یہ لوگ جو منا رہے ہیں ان کو خود کو پتہ نہیں کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے۔ ان کے خود علماء نے، جو نام نہاد علماء ہیں، انہوں نے خود ان کو اندھیرے میں رکھا ہے۔ یاد رکھنا، تم اپنی دنیا چمکا سکتے ہو، دو پیسوں کے خاطر اپنے ایمان کا دنیا میں سودا کر سکتے ہو، لیکن آخرت کے اندر یاد رکھنا تمہارا وہ حشر ہوگا کہ تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، تم اللہ کے سوال کا جواب دے ہی نہیں سکتے۔ اگر عاشق رسول سچے ہو 5 وقت کی نماز تو پڑھو۔ جو سچا عاشق رسول ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا۔ جو سچا عاشق رسول ہے اگر اس پر حج فرض ہو گئے وہ حج کرے گا۔ جو سچا عاشق رسول ہے وہ رمضان کے روزے مکمل رکھے گا۔ جو سچا عاشق رسول ہے وہ تراویح مکمل پڑھے گا۔ جو سچا عاشق رسول ہے وہ زکوٰۃ مکمل ادا کرے گا۔ جو سچا عاشق رسول ہے وہ مکمل داڑھی رکھے گا۔ جو سچا عاشق رسول ہے وہ لباس وہی پہنے گا جس کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ جو سچا عاشق رسول ہوگا وہ اپنے ازار کو، اپنی لنگی کو، اپنی تہبند کو اور اپنی پینٹ کو ٹخنوں سے اوپر رکھے گا۔ عجیب بات ہے کہ صرف عاشق رسول نام لینے سے، کچھ شعر و شاعری پڑھنے سے، کچھ تقاریر کرنے سے آدمی عاشق نہیں بنتا ہے۔ ہمارے ہونٹ گلاب ہے پان سے، شہادت کے خون سے نہیں ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ جو خوشیوں میں ناچتا ہے اور غمیوں میں ماتم کرتا ہے وہ کبھی محمدی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ میرا چلنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا کھانا پینا، میرا شادی بیاہ کا مسئلہ، میرا منگنی کا مسئلہ، میرے میت کے مسائل، یہ شریعت کے مطابق اور آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ جو میرا نبی تمہیں دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈھول تاشی سے منع فرمایا، ناچ گانے سے منع فرمایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہترین تعلیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اخلاق ہے، اگر کوئی اس موقع پر کچھ بیان کرنا چاہے تو بیان کر سکتا ہے، لیکن تعین اور تاریخ فکس نہ کرے۔ ولادت کا مہینہ ربیع الاول یہ فکس ہے، پیر کا دن یہ بھی فکس ہے، لیکن تاریخ کے متعلق آپ کے سامنے تحقیق پیش کر دی۔ اگر اس کے خلاف کوئی تحقیق آپ کے پاس ہو تو دلائل کی روشنی میں آپ کمنٹ میں بتائیے ہمیں، اور کوئی ایسی غلطی ہو جو خلاف شرع کوئی بات ہو تو علماء کرام سے بھی درخواست ہے کہ وہ کمنٹ کے اندر بتائے۔ انشاءاللہ اس بھول کو، اس غلطی کو، اس سہو کو ہم پھر سے دوبارہ اس کو ریسائیکل کر دیں گے، اس کو سدھار لیں گے اور دوبارہ لوگوں میں اعلان کر دیں گے کہ ہماری فلاں بات، فلاں بیان کے اندر، فلاں گفتگو کے اندر غلط تھی، صحیح بات یہ ہے، اور اس آدمی کا ہم شکریہ ادا کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح معنی میں دین کی تو سمجھ عطا فرمائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خوشی منانے کا حکم دیا ہے، غمی منانے کا حکم دیا ہے، اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔